لمس جنوں رائٹر ہے زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 29 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے۔ میرے بچے مجھ سے اداس ہو گئے تھے، میں بھی آپ سے بہت اداس ہو جاتی ہوں، مگر کیا کروں، مجھے اس خلوص شاہ سے چوری چھپ کے آپ لوگوں سے ملنے آنا پڑتا ہے۔ ان کے پنجرے پہ بڑی محبت سے دانا ڈال رہی تھی، جیسے وہ سچ میں اس کے بچے ہوں۔ اگر اس اکڑو کو پتہ چل جائے تو وہ بہت غصہ کرتا ہے، خود کی جان پر تو میں غصہ جھیل لیتی ہوں، مگر اس دن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شاہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی منڈیاں مروڑ دے گا۔ میری پرندوں سے اس طرح سے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اس کی زبان کو پوری طرح سمجھ رہے ہوں۔ آپ کو سمجھنے ہے کہ منڈیاں کسے کہتے ہیں؟ مجھے بھی شاہ کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ منڈیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی گردنیں توڑ دے گا۔ مانا کہ میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں، مگر پیار کی خاطر اب میں آپ لوگوں کی جان پر تو کوئی رسک نہیں لے سکتی نا۔ اس لیے آج میں ان کو سوتا ہوا چھوڑ چکما دے کر آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں۔ کبھی اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو سمجھ جایا کرو کہ میں مجبور ہوں۔ آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی میرا بڑے آرام سے پرندوں سے کانفرنس کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا مغرور شہزادہ پیر جلی ہوئی بلی کی طرح غصے میں ادھر سے ادھر چلتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کر رہا ہے۔ ابھی پتہ نہیں میرا بیچاری کے دل میں کتنی ساری باتیں تھی جو وہ اپنے معصوم آسٹریلین طوطوں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے ہی اس کے پاس پڑا ہوا اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر رومان شاہ کا نمبر دیکھ کر میرب کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اسے پتا تھا کہ اس کا شاہ اٹھ چکا ہے اور اسے روم میں نہ پا کر اس کا موڈ کس قدر خراب ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ تو وہ چھت پر بیٹھے ہوئے بنا دیکھے بھی لگا سکتی تھی۔ جلدی سے فون آن کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ کہاں ہو؟ بنا تمہید باندھے ہوئے رومان شاہ کی بھاری اور رفتار آواز میرب کے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاہ کا موڈ اس وقت بہت خراب ہے۔ میرب چاہے جتنا مرضی شاہ کی محبت کی وجہ سے اس کے سر پر چڑھ جائے، لیکن شاہ کے غصے سے میرب کی اب بھی جان جاتی تھی، جیسے اس وقت میرب کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں وہ ابھی آتی ہوں۔ میرب کو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آ تو تم جاؤ گی، تمہاری اتنی جرت نہیں ہے کہ تم میرے پاس آنے سے انکار کر سکو۔ میں نے صرف یہ پوچھا کہ تم اس وقت کہاں ہو، سخت لہجے سے لفظوں کو چباتے ہوئے کہا۔ شاہ وہ ڈر کے مارے میرب کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ میرب، صبح صبح میرا دماغ مت خراب کرو، میں نے پوچھا تم کہاں ہو، اور روم میں آنے سے پہلے جواب دینا لازم ہے۔ اب کی بار رومان شاہ کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو میرب کو اپنے قدموں تلے زمین گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شاہ میں کچن میں ہوں۔ شاہ کے غصے والی آواز سن کر میرب میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شاہ کو سچ بتاتی کہ وہ اس وقت اپنے پیارے طوطوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ پکا میرب تم کچن میں ہو؟ سوچ لو، آواز میں کافی ٹھہراؤ تھا۔ جی بالکل پکا، میں کچن میں ہوں، اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ گڈ، اچھا تو اب تم ان پرندوں کے عشق میں مبتلا ہو کر مجھ سے جھوٹ بولنا بھی سیکھ گئی ہو۔ شاہ کی گرم سانسوں کو میرب نے اپنی جان کے لبوں پر محسوس کیا۔ وہ دبک کر پیچھے ہوئی، وہ اس کے پیچھے اس کے بے حد قریب کھڑا ہوا تھا۔ آپ کب آئے؟ جب تم کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ لفظوں میں ٹھہراؤ اور لہجے میں اتنی حدت تھی کہ میرب اگر موقع ملتا تو یہاں سے بھاگ جاتی۔ شاہ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، بس یہ بات چھپائی ہے کہ میں چھت پر ہوں۔ منمناتے ہوئے اپنی سچائی کا ثبوت دے رہے تھے۔ میرب، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے کسی دن تم خود بھی میرے ہاتھوں سے ضائع ہوگی، اور تمہارے پرندوں کا تو آج ہی میں بندوبست کرتا ہوں۔ اسے پنجرے کی جانب قدم بڑھائے۔ نو 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 شاہ پلیز، ان کو کچھ بھی مت کیجیے گا۔ پنجروں کی جانب شاہ کے اٹھتے قدم دیکھ کر میرب نے شاہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھوں سے اشک باری جاری ہو چکی تھی۔ وہ کیسے اپنے معصوم پرندوں کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتی؟ اتنی محبت ہے ان سے تمہیں کہ ان کے لیے اب تم اپنے آنسو ضائع کرو گے؟ میرب کو روتے ہوئے دیکھ کر شاہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے رونے سے منع کیا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی کلائی تھام لی۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ میرب کی کلائی اس کے ہاتھ میں تھی تو میرب بھی بنا اپنی مرضی کے اس کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ روم کے اندر داخل ہوتے ہی دروازے کو شاہ نے زور سے لات مارتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میرب کو گھما کر اس کے پشت دروازے سے لگا دیا، اپنے ایک ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیوں کو اس کے کمر کے پیچھے پن کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے نازک سے چپڑے کو سختی سے پکڑ کر اس کی پنکھڑیوں پر غصے سے جھکتا چلا گیا۔ اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو اپنی آتشی لبوں میں قید کیے ہوئے بے رحم بنا کھڑا اس کو ایک ایک سانس کے لیے تڑپاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ میرب کی کلائیوں میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ اتنی جیت و جہد کے بعد بھی وہ اپنی دونوں کلائیاں اس کے ایک ہاتھ سے چھڑوا نہیں سکی تھی۔ اپنی سانسوں کے لیے تڑپتے ہوئے میرب نے اپنے منہ سے بمشکل آواز نکالی۔
شاہ کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس کو سانس نہیں آ رہا۔ میرب کے لیے یہ کچھ نیا نہیں تھا۔ شاہ اپنا غصہ اسی طرح سے میرب پر اتارتا تھا۔ جب اس کی کوئی حکم عدلی کرتی تو وہ بھی اسی طرح بے رحم بن کر اس ایک ایک سانس کے لیے تڑپاتا۔ اتنا تڑپنے کے بعد بھی وہ اپنی پنکھڑیوں کو اس کے آتشی لبوں سے آزاد نہ کروا سکی۔ وہ پیچھے ہٹا مگر اپنی مرضی سے۔ شاہ آپ کتنے ظالم ہیں، آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ لبوں کو آزادی پاتے ہی میرب نے غصے سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر ترس آتا ہے؟ جب تمہیں منع کیا ہے کہ تم ان پرندوں کے پاس نہیں جاؤ گی تو تمہیں میری بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ غصے سے دانت اس کی بیوٹی بون پر رکھتے دانتوں کی ضرب لگائی تو میرب کے منہ سے سسکی نکلی۔ ایک ہاتھ کو آزادی ملتے ہی میرب نے شاہ کے سینے پر زور دیتے ہوئے شاہ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شاہ کے نزدیک یہ بھی غلط تھا۔ غصے سے لال آنکھیں اوپر کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میرب سمجھ گئی تھی کہ اب اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ شاہ کو بالکل پسند نہیں تھا کہ جب وہ اس کے نزدیک ہو اور میرب اسے یوں دھکیل کر خود سے دور کرے۔ ظالم کا پیار بھی اس کی طرح جان لیوا تھا۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے، اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر جواب دیا۔ مجھے بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے جب تم میرے سوا اپنی یہ محبتیں چاہ کر ان پرندوں پر نچھاور کرتی ہو۔ تمہارے پیار پر صرف میرا حق ہے، تمہیں صرف مجھ سے پیار کرنے کا حق ہے۔ اتنا سارا پیار مجھ پر ظاہر کیا کرو، میں اپنی محبت میں شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات تمہاری اس کھوپڑی میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ شاہ وہ بے زبان پرندے ہیں، کوئی انسان تھوڑی ہے جس کو میں پیار کر رہی ہوں اور آپ کو یوں غصہ آ رہا ہے، منمناتے ہوئے میرب نے جواب دیا۔ وہ پرندے ہی اسی لیے اس انداز سے سمجھا رہا ہوں، اگر وہ کوئی انسان ہو تو میں تمہاری جان نہ لے لیتا۔ میرے سوا تم کسی اور کی طرف دیکھو تو تم سے پہلے تو میں اس کی جان لے لوں۔ شامی میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرا بیچاری ہمیشہ اپنی باتوں میں خود ہی پھنس جاتی تھی۔ آج کے بعد بنا مطلب بھی مجھے اس طرح کا اگزامپل مت دینا۔ میرب کو چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا۔ شاہ کے لفظوں کی سختی کا اندازہ ہوتے ہی میرب نے پیچھے ہٹتے ہوئے شاہ کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے خود کو اس کے قریب کر لیا۔ سوری شاہ، میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا۔ میرب تو مر کر بھی آپ کے سوا کسی اور کو دیکھنا پسند نہ کرے۔ شاہ کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے اس کی کمر پر اپنے دونوں بازوؤں کی گرفت بنائے ہوئے تھے۔ آپ میرب کے دن کا اجالا اور حسین راتوں کی ٹھنڈی چاندنی ہو، میری سانس سے آپ ہو۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس طرح کا کچھ بول سکتی ہوں؟ میرب کو تو اس وقت بھی آپ سے اتنا عشق تھا جب میرب آپ کو زہر لگتی تھی۔ آپ نظر اٹھا کر میری جانب دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آج کا اور آج کا میرا اتنا پیار شاہ، جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، میرب تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مکھن لگا رہی ہو؟ میرب کو مناتا ہوا دیکھ شاہ کے لبوں پر اسمائل آئی تھی۔ شاہ کو پتا تھا کہ میرب اپنی معصومیت میں یہ جملہ بول گئی ہے، اس کا ایسا مطلب نہیں تھا، مگر شاہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس کی معصومیت میں بھی اس طرح کا جملہ اس کے منہ سے نہیں سن سکتا تھا۔ میرب کو کیسے بتاتا کہ میرب کی محبت اس کے شاہ کا نشہ ہے؟ وہ میرب کی محبت کے لیے اس قدر پوزیسو ہو چکا تھا کہ شاہ کو سچ میں ان پرندوں سے بھی جیلسی ہوتی، جن کے پاس جا کر وہ محبت بھری باتیں کرتی اور اپنا ٹائم ان کو دیتی تھی۔ سوری شاہ، پلیز غصہ چھوڑ دے۔ اس سینے میں سر کو چھپائے ہوئے کھڑی تھی۔ ایک شرط پر معافی ملے گی، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہیں ان پرندوں کے پاس جاتا ہوا نہ دیکھوں، منظور ہے؟ جی میرا بس اتنا ہی بولی تھی کیونکہ اسے سچ میں پرندوں سے بہت لگاؤ تھا۔ گڈ، مناؤ مجھے، میں ناراض ہوں، اب تمہیں مجھے منانا پڑے گا۔ میرب کو یوں خود کے قریب ہوتا دیکھ شاہ شوخ انداز میں بولا، تو شاہ میں کب سے آپ کو منا ہی تو رہی ہوں، ایسے نہیں کسی نئے انداز سے مجھے مناؤ، ایسے ماننے کا میرا موڈ نہیں ہے، مجھے تو ایسے ہی منانا آتا ہے، اور جیسے آپ کا ماننے کا موڈ ہے ایسا میرا منانے کا موڈ نہیں ہے۔ شاہ کے ارادے جان میرب سینے سے سر اٹھاتے ہوئے پیچھے کو ہو گئی۔ بھاگ کہاں رہی ہو میری جان؟ میرب کو دور ہوتا دیکھ پیچھے سے اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے کھڑا، اسے پکڑ لیا۔ شاہ پلیز، میرب کو صبح صبح شاہ کے ارادے صاف سمجھ میں آ رہے تھے۔ ایک تو آج سنڈے تھا اور شاہ نے آفس میں نہیں جانا تھا۔ سنڈے والے دن رومانچ اسی طرح میرب کو ہلکان کیے رکھتا، میرب کو اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جاتی تھی۔ میرب تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ تمہاری اس پلیز کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے دوسرے سے اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا رہا تھا۔ شاہ، آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، چلے آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں کا ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ آپ فریش ہو جائیں۔ اپنی گردن پر شاہ کے لبوں کے لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ میری جان، جب اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں تمہارے وجود کی ان خوبصورت رعنائیوں کو محسوس کیے بنا کبھی بھی سنڈے کا ناشتہ نہیں کرتا
تو پھر کیوں جان بوجھ کر ہر بار اس طرح کی مزاحمتیں کھڑی کر کے میرا ٹائم ویسٹ کرتی ہو؟ اس کے بے لگام لب میرا کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں پر اپنے لمس چھوڑ رہے تھے، اس کے نرم گرم لبوں کے لمسوں کی حدت سے وہ مچل رہی تھی۔ شاہ آپ کتنے ظالم ہیں، سب کو سنڈے کو چھٹی ہوتی تو مجھے بھی چھٹی ملنی چاہیے، پلیز آج نہیں۔ وہ اپنے پیٹ سے ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہٹا رہے۔ شاہ کی جان، چھٹی کام کی ہوتی، محبت کی نہیں، اور میرا پیار کوئی کام نہیں جس کے میں تمہیں چھٹی دوں۔ میرا رومان شاہ، تم کب میرے لیے عشق سے بھی بڑھ کر ہو گئی؟ مجھے خود بھی نہیں پتا چلا، میری نسوں میں خون کی طرح تمہارا عشق دوڑتا ہے، جس طرح کوئی اپنی نسوں میں دوڑتے ہوئے خون کی کمی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح میں جینے کے لیے اپنی محبت میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا ہے کہ میری جان بہت نازک ہے مزاج ہے، رومان شاہ کو سہنا تمہارے لیے آسان نہیں، مگر عشق میں محبت کی شدتوں کو سہنا لازم ہوتا ہے میری جان۔ وہ کہاں اس وقت میرب کے دکھڑے سننے والا تھا، میرب کی کمر پر لگے ہوئے زپ کو وہ کھول کر وہاں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ میرب خاموش تھی کیونکہ شاہ کے سلگتے ہوئے لبوں کی گرمی سے اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ شاہ کے آگے ایسے وقت میں احتجاج کرنا فضول تھا۔ سنڈے کی صبح شاہ میرب کی جان کو ایسے ہی مشکل کر دیتا تھا جیسے اس وقت کیے ہوئے تھا۔ وہ میرب کے قریب جاتے ہی اتنا بہکا ہوا ہوتا تھا کہ پھر تو شاہ سے اپنا آپ خود بھی نہیں سنبھالنا چاہتا۔ یہ بات وہ میرب کو کیسے بتاتا کہ وہ خود سے نہیں بہکتا، اس کے جسم سے اڑتی ہوئی خوشبو اسے اس قدر بہکا دیتی ہے۔ اپنی کھلی زپ والی جگہ پر شاہ کے لبوں کے لمس اور دانتوں کے ضرب محسوس کرتے ہوئے میرب سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ اپنی کمر پر رکھے اس کے ہاتھ کا لمس ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا رہا تھا، اس کے بھاری لبوں کی قربت سے کمرے کا فسوں خیز ماحول، خاموش ماحول میرب کی جان کو مشکل میں ڈالے ہوئے تھا۔ شاہ اتنے ظالم مت بنا کریں پلیز۔ شاہ کے لمسوں کی شدتوں سے چور میرب اپنے دل میں سوچ کر رہ گئی تھی، لبوں سے تو وہ کچھ بولنے کی مہلت ہی کہاں دیتا تھا ایسے موقع پر۔ شاہ، پلیز برداشت کرنا سیکھو جانے شاہ، تمہاری قربت کی حسین وادیوں میں کھو کر اپنے بس میں رہنا شاہ سے نہیں ہوتا۔ شاہ کی بڑھتی جسارتوں سے وہ میرب کو سسکیاں بھرنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ شادی کو سال ہونے والا تھا، میرب کو شاہ کی محبت کی حد ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ آج بھی اپنی جان لیوا قربت پر اسے لرزتے دیکھ شاہ کے آتشی لب بڑے دلکش انداز سے مسکراتے تھے۔ اس کی کمر پر اپنے لمسوں کی بارش کرتے ہوئے پڑے ہوئے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا، اس کی کلائی کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر اس کے بالوں میں انگلیاں دھساتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے لبوں پر چکایا، اس کی جان کو مشکل کیے ہوئے تھا۔ میرب اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر صرف اس کی منمانیاں برداشت کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرب کو شاہ سے پیار نہیں تھا، مگر شاہ کا پیار اس قدر سخت تھا کہ میرب کی نازک سی جان کو ہلکان کر کے ہی چھوڑتا۔ میرب پوری طرح سے خود کو اپنے شاہ کے حوالے کر چکی تھی، کیونکہ یہ شاہ کے سنڈے کی صبح تھی جسے شاہ نے اپنی مرضی سے فریش ہو کر اس کی جان چھوڑنی تھی، تو پھر یہ بیکار کی مزاحمتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کاندھوں سے کرتی کو سرکاتے ہوئے اس کے پورے وجود پر اپنی محبت بھری مہریں ضبط کرتا جا رہا تھا۔ جانے شاہ، تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ اس کی شرٹ کو کاندھے سے سرکاتے ہوئے اس کے دلکش حسین سراپے کی رعنائیوں کو دیکھتے ہوئے شاہ گمبھیر آواز میں اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ کے الفاظ سن کر میرب نے تو شرم سے چہرہ نیچے جھکا لیا۔ شاہ کی نظروں میں آتے جذباتوں کا سامنا کرنے کی ہمت میرب میں کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تمہارا یہ دل مجھے دل والے مقام کے پاس، شاہ کا سب سے فیورٹ جو دل تھا، اپنی بات کو ادھورا چھوڑ اس پر اپنے لب رکھتے ہوئے چوم لیا۔ لبوں کی گرمی سے میرب کے منہ سے نکلتی ہوئی سسکیوں کی شدت میں تیزی آنے لگی تھی۔ جانے شاہ، تمہارا یہ دل مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ بتاؤ نا شاہ کی جان، تم کیوں ہو اتنے خوبصورت؟ کیوں شاہ کو تمہارا یہ حسن پاگل کر دیتا ہے؟ شاہ کی جان لیوا لمس دل والے مقام پر محسوس کرتے ہوئے میرب گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ اس وقت وہ شاہ کی پکڑ میں اور دشمن جان اپنی محبت کو پورا کیے بنا کہاں اسے قرار دیتا۔ شاہ، آپ پلیز نہیں کریں، اٹک اٹک کر کہا۔ میری جان، میرے سوال کا یہ جواب تو نہیں ہے۔ شاہ نے ایک آئیبرو اٹھا کر کہا، اپنی محبت کے معاملے میں اتنا ظالم بن جاتا کہ ایسے وقت پر بھی اسے اپنے ہر سوال کا مکمل جواب چاہیے ہوتا۔ شاہ پلیز، میرے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہے، کبھی اپنی ضد چھوڑ کر میری حالت پر بھی رحم کھا لیا کریں۔ میری میرب، میری ضد کو جانتی ہو تو پھر جواب دے دو، ورنہ اس سے بھی زیادہ تمہاری جان کو مشکل کروں گا اور حالت کو بھی اس سے زیادہ قابل رحم بنا دو۔ میرب اس لیے اتنی خوبصورت ہے کیونکہ اسے اپنے شاہ کے پاس آنا تھا، بڑی مشکل سے میرب بول پائی تھی۔ اور میرب صرف شاہ کے لیے بنی، میرب کے خوبصورت وجود اور محبت پر صرف اس کے شاہ کا حق ہے۔ باقی کے جملے شاہ نے خود ہی مکمل کر دی، اسے بھی پتا تھا کہ میرب کی حالت اس نے کس قدر قابل رحم کر رکھی ہے۔
मीरब के बरहना वजूद को अपनी बाहों में समेटते हुए उसे बेड पर ले आया। वो पूरी तरह से खुद को उसकी पनाहों में छोड़कर आंखें बंद किए लेटी थी। उस पर झुका और झुकता ही चला गया। सांसों की चलती हुई तेज धुनें और सिसकियों की टूटती हुई माला इस बात का सबूत था कि शाह अपने संडे की सुबह को खुशगवार बना चुका है। वो अपनी शिद्दतों से टूटी हुई मीरब को अपने सीने में छुपाकर अपनी सांसों को बहाल करता हुआ आछी लबों तले मुस्कुरा रहा था। ये भी दुश्मन जहान का एक अंदाज था कि अपनी शिद्दतों से तोड़कर उसे अपनी मोहब्बत की पनाहों में समेट कर लबों पर मुस्कुराहट सजा लेता था। जाने शाह तेरे कब जमाल की तस्वीर खींच दूं, लेकिन ज़बां में आंख नहीं, आंख में ज़बान नहीं। शाह ने एक ठंडी आ भरते हुए मीरब के खूबसूरत सरापे को देखा और गंभीर आवाज में शेर कहा, शाह आप चुप करके लेटे रहे, वरना मेरे मुंह में जो जबान है वो चलने लगेगी। शाह की शिद्दतों से टूटी हुई मीरब ने अपने नाजुक हाथ से एक जोर का मुक्का शाह के सीने में मारते हुए सर वापस शाह के सीने में छुपा लिया। हा हा। शाह का जिंदगी से भरपूर कहकहा रूम में गूंज उठा था। मीरब के इस अंदाज से बदला लेने पर लड़कियों जाकर देखो कि हुमा की क्या देर है। हुमा की मम्मा इसकी कज़नों से बोल रही थी कि हुमा की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। हुमा को पार्लर वाली घर पर आकर ही तैयार कर रही थी। पप्पू बस थोड़ी ही देर है, अब बाकी की तैयारियां देख लें, हम हुमा को देख लेंगे। तुम लोग तो अभी तक खुद तैयार नहीं हुए, हुमा को कैसे लेकर आओगे? आंटी के ऐसे ही तमाशे, यह हमेशा लेट ही तैयार होती है। शीता ने अपना अवलीन काम सर अंजाम दिया, आग लगाने वाला। मेरा बच्चा तैयार तो अभी तुम भी नहीं हो। हुमा की माँ ने शीता के कान से पकड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। शीजा को मोहब्बत भरी डांट पड़ते देख सब कजन की करके हंसने लगी। क्या आंटी आपने मेरी इंसल्ट करवा दी? शीजा ने मुंह बसोरते हुए कहा। आग लगाने वालों का हमेशा अंजाम बुरा होता है। लड़की आयजा ने खी करते हुए दांत निकालकर जवाब दिया। नहीं भाई, आप लोग मेरी बेटी को तंग मत करें, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं हुमा को खुद ही देख लेती हूँ। लगता है पॉलर वाली का आज पूरा इरादा है कि वो हमें लेट करके ही छोड़ेगी, और तमाम लड़कियां अगले 10 मिनट में मुझे तैयार चाहिए। सुबह से तुम लोगों की तैयारी ही मुकम्मल नहीं हो रही। हुमा की माँ ने इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट अंदाज से कहा था। किसी का झुमका नहीं मिल रहा था तो किसी के बाल के स्टाइल अभी अधूरे थे, तो कोई बालों को स्ट्रेट करने में मगन थी। घर में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल चल रहा था, हर किसी को तैयार होने की जल्दी थी। मैम आपका फ़ोन बज रहा है, आप उठा लें। पार्लर वाली ने हुमा के बालों को पिन अप करते हुए कब से बजते हुए फ़ोन की जानिब इसको मुतवज्जा किया। इससे पहले कि हुमा को जवाब देती, इसकी कज़नें तैयार होकर धावा बोल चुकी थी। शाहज़ेब का फ़ोन जो हुमा के नंबर पर आ रहा था, उसे उठाकर बदतमीज़ों ने स्पीकर पर रख दिया। डॉक्टर साहिबा कितनी बार कहूँ कि अपनी तैयार होकर पिक भेज दूँ। ओह! शाहज़ेब की स्पीकर से आती हुई आवाज़ पर सबने चीखों के साथ तालियां मारी। बहनोई जी थोड़ा सा सब्र करें, इसको लेकर हम आपके पास ही आ रहे हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती मेरे होने वाली बीवी के फ़ोन पर कब्जा करते हुए? शाहज़ेब पकड़े जाने पर शर्मिंदा होने के बजाय सीना तान कर जवाब दे रहा था। बहनोई जी, आपको शर्म नहीं आती कि थोड़ी देर सब्र कर लें? फिजा, हिरा, आयजा, हानिया, ये लोग भी कहाँ हार मानने वाले थे। सोच लो साली साहिबा, जितना तंग करोगे बदले में मैं भी वही सुलूक करूंगा। कल मैं भी तुम लोगों को तुम्हारी बहन से मिलने के लिए इतना ही तड़पाऊंगा। शाहजेब ने धमकी दी। देख लीजिए, आप तो अभी से हमें हमारी लड़की से दूर करने पर आ गए हैं। जाइए, हम नहीं देते अपनी लड़की आपको, शिजा ने एक अदा से कहा था, बालों को झटका देते हुए। सोच लीजिए, हम आपकी लड़की को उठा कर ले जाएंगे। ओह, ऐसे कैसे हमारी लड़की को उठा कर ले जाएंगे? दूल्हा भाई, हमसे पंगे मत ले, हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जितना मर्जी आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दें। भाई, आपको शर्म नहीं आती? डॉक्टर होके गुंडों वाली जैसी बातें करते हुए मुकाबला दोनों पार्टी का टक्कर का कर रहे थे। डॉक्टर इतने शरीफ भी नहीं होते कि अपनी होने वाली सालियों से हार जाए। डॉक्टर भाई, हम तो समझे थे कि आप बहुत मासूम हैं, मगर आप तो बहुत चालाक निकले। आखिर सालियों ने हाथ मारते हुए कहा। होमा तो दोनों हुमा तो दोनों पार्टियों का मुकाबला देखकर हैरान रह गई थी। उसे शाहजेब से उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस तरह की बातें भी कर लेता है। मेरी प्यारी सालियों, आप बेफिक्र रहो, इसके लिए तो मैं शरीफ हूँ। आप लोग मेरी बीवी को भड़काइए मत। सोच लीजिए, अभी तो आपकी बीवी हमारी कस्टडी में है। आपने हमारे साथ काफी बिगाड़ ली है। जाइए, आपको ना मिलेगी आपकी दुल्हन की पिक्स, और ना होगी हॉल में आने से पहले आपकी अपनी दुल्हन से बात। ना यार, ऐसा जुल्म मत करो, मुझे मेरी दुल्हन की तस्वीर भेज दो। थोड़ी और मिन्नतों समाज करो हमारा, शायद हम गौर कर लें। फोन दो मुझे और शर्म करो, क्यों तंग कर रही हो? इनको हुमा ने इनके हाथ से फोन खींचते हुए कहा। बहुत फिक्र हो रही है अपने होने वाले शौहर की, और वो जो हमें तंग कर रहे हैं वो नहीं देखा आपने?
چلو ہم لوگ چلتے ہیں، یہ تو ابھی سے اپنے شوہر کے گن گانے لگی ہے، مصنوعی شکلیں بناتی ہوئی سب روم سے ایک ایک کر کے جا چکی تھی۔ بہت تنگ کیا ہے آپ کی کزنوں نے، سوچ لیجیے ڈاکٹر صاحبہ، یہ سارے بدلے میں آپ سے لوں گا۔ بہت جلد آپ ہما سلیم سے ہما شاہ زیب خان ہونے والی۔ شاہ زیب نے ہما کے سلام کہتے ہی ایک کے بعد ایک اپنی سب باتیں، آپ بھی تو ان کو تنگ کر رہے تھے، اور ویسے بھی آپ مجھے بیچ میں مت گھسیٹیے۔ ہما نے مسکراتے ہوئے بیچ کا راستہ نکالا۔ شاہ زیب بیٹا کتنی دیر ہے، جلدی آ جاؤ۔ ابھی شاہ زیب اور بات کرنے کے موڈ میں تھا کہ اس کی ماں روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ شاہ زیب نے ہما کو اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ہما نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے زیادہ سوالوں کا فی الحال جواب نہیں دینا پڑا۔ وہ پہلے سے ہی بہت نروس تھی۔ چوہدرن تیرا وہ کھوتا کدھر ہے؟ چوہدری وجاہت کر کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی بیوی سے بولا۔ چوہدری صاحب کبھی تو میرے پتر کے لیے کچھ اچھا بول لیا کرو، آتے ہی شروع ہو جاتے ہو۔ چائے نماز کو لپیٹتی ہوئی چوہدری کی بیوی کھڑی ہو گئی۔ تیرے پتر کی کرتوتیں چنگی ہوں تو پھر میں کچھ اس کے لیے بھی چنگا بھی بول لیا کروں۔ سارا دن گلی کے آوارہ کتوں کی طرح اپنے یار بیلیوں کے ساتھ ادھر سے ادھر منہ مارتا پھرتا ہے۔ اپنے گاؤں کے علاوہ ساتھ والے گاؤں میں بھی میری تھو تھو کروا رکھی ہے اس کتے کے پلے نے۔ چوہدری صاحب خدا کا خوف کیا کرو، کم سے کم اس کو گالیاں دیتے ہیں، خود کو تو گالیاں مت دیا کرو۔ یہ پکڑیں پانی پیے اور ٹھنڈے ہو جائیں۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے چوہدری کی بیوی اس کا غصہ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ جیسی تیرے پتر کی کرتوتیں ہیں نا، وہ دن دور نہیں کہ اس 80 چلو بھر پانی میں ہم ڈوب کر مرنا پڑے گا۔ سلام ابا سائیں، سلام اماں سائیں۔ چوہدری خرم جو ابھی ابھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا، سامنے بچھی پیپل کے درخت کے نیچے چارپائیوں پر بیٹھے اپنے ماں اور باپ کو سلام کرتے ہوئے اپنی چادر کا ایک پلو اٹھا کر پیچھے کی جانب کو جھٹک دیا۔ چہرے پر اکڑ سجائے ہوئے آ کٹھا سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ جا کوئی چائے پانی کا بندوبست کر، تیرا لائق پتر آیا ہے اپنے یار بیلیوں کے ساتھ گلیاں کچھ کر۔ اب سائیں خدا کے لیے آتے ہی مت شروع ہو جانا۔ کیوں ایسے کون سے تو کارنامے سر انجام دے کر آتا ہے جو آتے ہی تیری خدمت کے لیے میں گھر کے بوہے کے آگے تیل کی بوتل لے کر کھڑا ہو جاؤں کہ میرا لائق پتر آیا ہے؟ کوئی چنگے کام کر کے دکھا تو تجھے پھولوں کی مالا ڈالنے میں بھی مجھے کوئی دقت نہ ہو، پر تیری کرتوتیں ہی ایسی ہیں کہ تجھے دیکھتے ہی مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ سارا دن پورے گاؤں میں تیرے ہی کارناموں کی باتیں ہوتی ہیں۔ چوہدری صاحب اللہ کا خوف کرے، ابھی گھر میں داخل ہوا ہے، یہ ساری باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چوہدری کی بیوی بیچ میں بولی۔ ہمیشہ مجھے ہی چپ کروایا کرو، کبھی اپنے نالائق پتر کو بھی سمجھا لیا کرو۔ چلو اور کوئی کام نہیں تو شہر جا کر ماہنور بیٹی کو ہی لے آئے۔ تو ابا سائیں اتنی سی بات آپ مجھے پیار سے بھی تو بول دیتے تو میں خوشی خوشی کر دیتا۔ ساری زندگی تجھے میں سمجھاتا رہوں، تجھے خود سے نہیں پتا کہ ماہنور بیٹی کو کتنے دن ہو گئے گاؤں میں آئے ہوئے، وہ ہاسٹل میں ہمارا انتظار کرتی رہتی ہے کب اس کا نکما بھائی اس کو لینے آئے۔ اب دفعہ ہو شام کو جا کر بہن کو لے اور رات وہیں پر رک جانا، صبح کا سفر ہی اچھا ہوتا ہے، ویسے بھی لاہور میں تیرے بہت سارے نکمے دوست ہیں، کسی کے پاس بھی رک جانا۔ اماں سائیں اب دیکھ لو ساری بات مان رہا ہوں پھر بھی گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ خرم نے اٹھتے ہوئے اپنی ماں کو شکایت کی۔ چوہدری صاحب بس چپ کریں، اب میرا پتر آپ کی پہلی بات مان کر جا تو رہا ہے، بڑا احسان کر رہا ہے تیرا پتر، پوری دنیا کو تیرے پتر نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا، بہت بوجھ ہے تیرے پتر کے کاندھوں پر۔ جاتے ہوئے بھی چوہدری صاحب نے اپنے طنز کے نشتر چلائے تو خرم غصے سے اپنی چادر کو جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب سائیں کا بھی زندگی میں اپنے پتر پہ خوش نہ ہونا۔ اکڑ چیک کریں اس کھوتے کے جیسے بڑے کوئی عظیم کارنامے سر انجام دیے ہو۔ چوہدری صاحب بس کریں، اب تو چلا گیا ہے، جان چھوڑ بھی دیا کر اس کی۔ ناگواری سے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی چوہدری کی بیوی بولی۔ ایک دن تو بہت پچھتائے گی خرم کی ماں، جس راستے پر تیرا بیٹا چل نکلا ہے نا، اس کو واپس موڑ لے، ورنہ ایک دن ہم دونوں کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ بیٹا مجھے بہت اچھا لگا کہ آج تم میرے پاس آ کر بیٹھی اور اتنی ساری ہم ماں بیٹی نے باتیں کی۔ آج مہک پہلی بار اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھی تھی اور اسے کافی اچھا لگا تھا اپنی ساس سے بات کرتے ہوئے۔ وہ کافی سادہ مزاج اور نرم دل عورت تھی۔ اماں ویسے آپ نے روم میں مجھے بلوایا کیوں تھا؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ کیوں، میں ویسے اپنی بیٹی کو نہیں بلا سکتی اپنے پاس بیٹھنے کے لیے؟ بلا سکتی ہیں، لیکن میں تو ویسے ہی پوچھا ہے کہ کوئی ضروری کام تو نہیں تھا؟ مہک نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں نے بہت دل سے تمہارے لیے ایک سوٹ تیار کروایا، میں چاہتی ہوں کہ تم شاہ زیب کی شادی پر یہ سوٹ پہن کر جاؤ۔ مہک کی ساس نے اسے اپنی الماری میں سے ایک سوٹ نکال کر دیا جس پر بہت نفیس کام ہوا ہوا تھا اور اس کی کرتی اور شرارہ تھا۔
ساتھ میں ایک باکس دیا جس میں گولڈ کی بہت نفیس جیولری تھی، اور ساتھ میں اپنے خاندانی کنگن بھی مہک کو دیے۔ پر اماں جی یہ تو آپ کے ہیں نا، آپ پہنے اسے۔ بیٹا یہ میری طرف سے تمہارے لیے پیار ہے جو میری ساس نے مجھے دیا تھا، اور میں تمہیں دے رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مہک کی ساس نے خود اپنے ہاتھوں سے مہک کے ہاتھوں میں کنگن پہنا دیے اور کہا کہ بیٹا یہ ہمارے خاندانی کنگن ہے، اب سے یہ تمہارے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا۔ میں خوشی سے تھینک یو بولتی ہوئی پہلی بار اپنی ساس کے گلے لگے۔ بیٹا تھینک یو کی ضرورت نہیں، تم میری بیٹی ہو، ماں ہمیشہ اپنی بیٹی کو ہی اپنی چیزیں دیتی ہے، اب تم جا کر تیار ہو جاؤ۔ مہک خوشی خوشی اپنی چیزوں کو دیکھتی ہوئی اپنے روم کی طرف چل دی۔ روم میں جاتے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑے ہوئے شاپنگ بیگ پر گئی۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ احمر واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا۔ مہک نے تجسس سے احمر کی طرف دیکھا۔ احمر نے ایک آئی برو اٹھا کر دیکھا۔ کیا؟ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ سب کیا ہے؟ مہک نے جواب دیا، خود ہی کھول کے دیکھ لو۔ احمر نے مسکراتے لبوں سے کہا۔ مہک نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے بیڈ پر رکھتے ہوئے شاپنگ بیگ کھولنا شروع کیا، جن میں مختلف کلر کے خوبصورت ڈریسز تھے۔ مہک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا ڈریس زیادہ خوبصورت ہے، وہ ایک پکڑتی تو دوسرا رکھ دیتی تھی۔ احمر یہ سب کس کے لیے ہے؟ تجسس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب میرے لیے، مجھے یہ کلر بہت پسند ہے، احمر نے مسکرا کر اپنی زبان کو دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا۔ چھی، سیریسلی یہ پہن کر آپ کیسے لگیں گے؟ مہک پہلی بار احمد کی بات پر یوں کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہ لڑکیوں والا کپڑے میں نہیں پہنوں گا، ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے لیے ہے یار، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ یہ تمہیں کیسے لگے کپڑے؟ احمد نے مہک کے چہرے کی خوشی دیکھ کر پوچھا۔ بہت زیادہ خوبصورت ہے، مہک نے خوشی سے احمد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ خوبصورت تو یہ تب ہوں گے جب تم ان کو پہنو گی۔ احمد ٹاول گلے میں ڈالے ہوئے سر کو پونچھتا اس کے قریب آ کر دلکش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مگر میں تو آج ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنوں۔ کیوں؟ احمد نے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو تم نے کہا کہ تمہیں یہ سب ڈریسز پسند ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنوں گی۔ آپ ناراض نہ ہو، میں نے آج یہ ڈریس پہننا ہے جو اماں جی نے میرے لیے سلیکٹ کیا ہے، بیڈ پر رکھے ہوئے ڈریس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے کہ آج شوہر پر اپنی اماں جان کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ساس اور بہو مل کر روز میرے ساتھ ایسا ہی کریں گی۔ اوکے جی، پہن لو، اب تم نے ایسے بندے کی چیز کو سلیکٹ کیا جس کو تو میں کبھی نہ بھی نہیں کر سکتا۔ احمد کو خوشی ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ مہک اس کی ماں کو احترام اور عزت دے رہی تھی۔ مہک نے کھلے ہوئے چہرے سے اپنا جوڑا اور جیولری احمد کو دکھائی۔ بیوٹیفل، بہت خوبصورت ہے، اور تم جب اس کو پہنو گی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گا۔ احمد جوڑے کے ساتھ مہک کے دلکشی کی بھی تعریف کی، اپنی کلائیوں کو ہلاتے ہوئے دکھایا کہ یہ کنگن مجھے اماں جی نے دیا ہے، مگر یہ کنگن تو اماں جان اپنی بہو کو پہنانا چاہتی تھی۔ احمد نے بنا تاثرات کے چہرہ لیے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے چاہے۔ ہاں تو میں ان کی بہو ہی ہوں، اس لیے کنگن پہ میرا ہی تو حق بنتا ہے۔ اچھا جی، تو میں بس یہی سننا چاہتا تھا، مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ تم نے دل سے خود کو اس گھر کی بہو مان لیا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے باری باری کنگن والی جگہ کو چوم لیا۔ مہک نے شرماتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ پیچھے ہٹے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، ذرا شادی والا قصہ نپٹا لینے دو۔ محترمہ ویسے بھی کل رات کچھ وعدے ہوئے تھے ہم دونوں کے درمیان، آج رات وہ پورے کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دباؤ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ احمد پلیز، ہم لیٹ ہو جائیں گے اور پھر شازیہ بھائی آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ احمد کو بہکتا ہوا دیکھ کر مہک شرما کر نظروں کو ادھر ادھر کر رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں کنگن والی کلائیوں کو اس کے سینے پر رکھے ہوئے تھی۔ شاہ زیب بھائی کی ایک بار شادی ہو جانے دو، اسے بھی پتا چل جائے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ روم میں ہوتے ہوئے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ پلیز آپ تیار ہو جائیں اور مجھے بھی تیار ہونے دیں۔ مہک مسکراتے ہوئے عمر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرتے مسکراتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ کوئی نہ، میری کتاب میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے، اس کا بھی برابر حساب لیا جائے گا، اور اونچی آواز میں کہتا ہوا مرر کے سامنے تیار ہونے لگا۔ مہک کے بدلے ہوئے انداز نے احمد کو پرسکون کر دیا تھا۔ مہک کا واضح بدلاؤ احمد کو نظر آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کا دماغ لائن پر آنے لگا ہے۔ جانے شاہ، اٹھ جاؤ، امی جان ناشتے پر ہمارا ویٹ کر رہی ہے۔ شاہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے گہری نیند میں سو گئی تھی۔ رات کو بھی مہندی سے لیٹ آئے تو نیند پوری نہیں ہوئی۔ اٹھتی ہوں شاہ، بہت تھکا ہوا فیل کر رہی ہوں۔ میرا واپس سے آنکھیں بند کرتے ہوئے شاہ کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ اگر کہو تو میں تھکن اتارنے کا انتظام کروں۔ شاہ نے میرب کے کان میں سرگوشی کی تو میرب نے نیند سے بھری ہوئی آنکھیں اٹھا کر شاہ کی جانب غصے سے دیکھا۔ یہ تھکن بھی آپ کی دی ہوئی مہربانی ہے۔ ہاں تو میں نے تو کہا ہے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ اگر کہو تو دبا دیتا ہوں، کہو تو۔
शाह ने अधूरी बात मुंह में रखते हुए मस्करा सा मुंह बनाकर मुस्कुराए। आ आ जालिम लड़की। मीरब ने शाह के नंगे सीने पर अपने दांत काट दिए। और जो आप मेरे साथ करते हैं वो जुल्म नहीं होता? अब तो मैं रोज आपको इसी तरह से काट काट कर खा जाऊंगी। अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए उठकर बैठ गई। सोच लो, मैं इससे भी डबल करूंगा मेरी जंगली बिल्ली। इसके गालों को लबों से टच करते हुए बेड बेड से उठकर चप्पलें पहन रहा था। आप पहले कौन सा मुझे कम हल्कान करते हैं। अब तो मेरा दिल चाहता है आपका नाम रख दूं जालिम शाह। रुमान शाह पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मेरी जान, शाह जो दिल में आए वो नाम रखो। मेरी जाने शाह जो दिल में आए वो नाम रखो। शाह ने जब सारे हक ही तुम्हारे हाथ पर रख दिए हैं तो जो चाहो शाह के साथ सुलूक करो। वो मुस्कुराते वॉशरूम में जाकर बंद हो चुका था। मीरब अपने लबों में मुस्कुराती हल्कान करने के बाद भी रुमान शाह के प्यार से भरी हुई मीरब किस कदर मुतमईन नजर आ रही। बेशक शौहर का प्यार औरत के लिए तहफ्फुज भी होता है और सब्र का पैमाना भी। जैसे मीरब रुमान शाह की मोहब्बत का जाम पीकर हमेशा मुतमईन ही नजर आती थी। अम्मी जान, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम भी नहीं जाएंगे। मीरब जो अपनी सास के रूम में इनकी तैयारी देखने आई थी, मगर अपनी सास को तैयार न देखकर वो फिक्रमंद होते हुए खुद भी जाने से इनकार कर रही थी। नहीं बेटा, तुम और रोमान दोनों जाओ। शाहजेब की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी है, जाकर इसकी खुशी मनाओ। मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है इसकी, इसलिए बेटा मैं नहीं जा सकूंगी। मगर अम्मी जान, आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। रुमान शाह भी रूम के अंदर दाखिल होते अपनी माँ की बात सुन चुका था और उठे, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। रुमान शाह फिक्रमंदी से अपनी माँ के पास बैठकर इनका हाथ पकड़कर चूम रहा था। रुमान शाह अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। यूं कहो कि रुमान शाह की सारी दुनिया अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। अपनी माँ की जरा सी तकलीफ से भी रुमान शाह तड़प उठता। दुनिया का कोई काम भी रुमान शाह को अपनी माँ की सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं लगता था। परेशान होने की जरूरत नहीं रुमान, बस तुम्हें पता है कि थकावट मुझे सूट नहीं करती। रात को हम लोग मेहंदी के फंक्शन से भी लेट आए, इसीलिए बेटा आज मैं नहीं जा सकूंगी। और परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास सकीना, जकिया और बाकी लड़कियां सब मौजूद हैं। और तुम्हारी दोनों ताइयां भी तो हैं। अगर कोई परेशानी की बात हुई तो तुम्हारे चचा भी घर में मौजूद हैं। रुमान शाह की माँ ने पूरी तसल्ली देते हुए सारी बात कही थी। आपको लगता है कि आपकी खराब तबीयत में मैं आपको यूं दूसरों के रहमो करम पर छोड़ कर जा सकता हूँ? मेरी जान, तुम दोनों जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थकावट ही इसलिए मुझसे नहीं जाया जाएगा। रोमान और मीरब का दिल तो नहीं मान रहा था, मगर अम्मी जान के बहुत इसरार पर वो जाने के लिए तैयार हो गए। और ये भी सच था कि शाहजेब की खुशी इनके बिना अधूरी थी। रोमान शाह और मीरब घर के मुलाजमीन को ताकीद करते हुए शादी के लिए निकल गए थे। गुलाब के फूलों से सजा हुआ स्टेज जिस पर शाहजेब हुमा के इंतजार में बैठा हुआ था। शाहजेब ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और ऊपर स्किन कलर के कुल्ले में वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। गोरा चिट्टा पठान ब्लैक कलर में दमक रहा था। कुछ ही देर में हुमा को खूबसूरत फूलों से बनी हुई चादर के नीचे लाया जा रहा था। हुमा पर रूप नूर की मानिंद छाया था। डीप रेड कलर के लहंगे और कुर्ती में वो चलती हुई को मॉडर्न गुड़िया लग रही थी। बारीक बारीक नैन नक्शों को पार्लर वाली ने मेकअप से निखार कर चार चांद लगा दिए थे। शाहजेब की नजरें सामने आती हुमा से हट नहीं सकी। और तेरी ही है बस कर, कितना घूरेगा बेशरम इंसान। पास बैठे अहमर और रुमान शाह की नजरों का फोकस अहमर पर था। क्यों ना होता यही तो मौका था कि वो अपने यार की टांगे खींच कर उसे मजाक से बेहाल कर देते। चुप करके बैठे रहो तुम बेगैरतों का, मुझे सब पता है। खुद तो अपने घरों से निकलने की तैयार नहीं होते। मेरी बारी आई है तो तुम लोगों को बड़ी तकलीफ सूझ रही है। खुद लानती इंसानों, हर जगह लेट पहुंचते हो। आज भी रुमान शाह और अहमद घर से लेट निकले थे। शाहजेब का पारा आज भी इन दोनों पर गर्म था। वाह भाई, हमारे गूंगे डॉक्टर के मुंह में जबान आ गई है, अल्लाह खैर करे। अहमद ने बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के मजाक करके शाहजेब की जान मुश्किल कर रखी थी। स्टेज पर शाहजेब ने हुमा के आगे हाथ बढ़ाते उसे स्टेज पर चढ़ने में मदद की। दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी बहुत खूबसूरत से अंजाम पाई थी। निकाह के बाद रंग बिरंगे लजीज खानों का दौर शुरू हो चुका था। खानों में कुछ अफगानी डिशेस भी रखी गई थी। आखिर शाहजेब पठान था, कुछ ना कुछ तो उसने ट्रेडिशनल करना था। खाने बेहद लजीज था। सब मेहमान ने बहुत लुत्फ अंदोज होकर खाना खाया। खाने के बाद अब दुल्हन की रुखसती की बारी आ गई थी। अश्कबार आंखों से हुमा के वालिदैन और रिश्तेदारों ने हुमा को डॉक्टर शाहजेब की फूलों से लदी हुई गाड़ी में बैठा दिया। डॉक्टर हुमा भी नमाकों से अपनी माँ से मिलती हुई गाड़ी में जा बैठी, जहाँ उसे डॉक्टर शाहजेब को पाने की बेहद खुशी थी। वहीं अपने वालिदैन को छोड़ने का गम जो हर लड़की के लिए होता है, आज डॉक्टर हुमा इसी कैफियत से गुजर रही थी। कहीं खुशी तो कहीं दिल को के कोने में माँ बाप के घर को छोड़ने का गम भी था। शाहमीर की 7 बजे के आसपास आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि मिरहस के साथ लेटी हुई। बिस्तर पर लेटे लेटे ही शाहमीर ने अपनी आंखों को चारों तरफ कमरे में घुमाया।
मगर मिरहा पूरे कमरे में कहीं भी नजर न आई। शामिर बिस्तर से उतरकर चप्पलें पहनता हुआ बाहर की तरफ चला। बाहर से खटपट की और पानी के शोर की आवाजें आ रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मिरहा बाहर कुछ काम करने में मसरूफ है। मिरहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मिरहा, जो बड़े ही मसरूफाना अंदाज में शामिर के कपड़ों को धो रही थी, अचानक शामिर की आवाज से दुबक कर पीछे हुई। हाय अल्लाह, मीर, अचानक आके ऐसे नहीं बोलते, कोई दिल का कमजोर भी होता है। मिरहा अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर घबराई हुई बोली, अच्छा जी, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी दिल की कमजोर है। तो मुझे ये बताओ, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? ठंड देखी है, बीमार पड़ जाओगी तुम। वैसे तो इतनी सी तुम्हारी सेहत है। आखिर में लहजा थोड़ा शरारती सा हुआ। कोई इत्तू सी नहीं हूँ, शादी हो गई है, मैं बड़ी हो गई हूँ और आपके काम करना मेरा फर्ज है। मैं ये सब काम खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ। इसको शाहमीर की बात जरा पसंद न आई और वो अपने हाथों को अभी भी शामिर के कपड़ों पर रगड़ कर धोते हुए और साथ साथ शामिर को जवाब भी दे रही थी। ओहो मेरी जान, गुस्सा कर गई। मेरा ये मतलब नहीं था यार, मेरा मतलब था कि मौसम ठंडा है, तुम बीमार पड़ सकती हो, बस इस वजह से मैंने मना किया। कपड़े तो मुझे दे देती, सारे इकट्ठे करके मैं लॉन्ड्री भिजवा देता। तुम्हें मैं अपने साथ इन कामों के लिए नहीं लाया। क्या मतलब इन कामों के लिए नहीं लेकर आए? तो इन कामों के लिए आप किसी और को लेकर आएंगे? आज मिरहा भी फुल मूड था, मिरहा का भी फुल मूड था शामिर के साथ लड़ने का। दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते वो भी गांव की औरतों की तरह लड़ाकू औरत बनकर इसके साथ लड़ रही थी। ओहो मेरी बीवी तो गांव के रंग में रंगने लगी है। यार मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। मैं तो बस धो धो भी तुम कपड़े ही धो धो भाई, तुम कपड़े ही धो। मैं तो अपनी बात में खुद ही फंसता जा रहा हूँ, शामिर ने आखिर हार मानते हुए मेरे हाथ से कहा। जब बीवी प्यार से कोई काम करती है तो उसकी तारीफ करते हैं, इस तरह मना नहीं करते। मेरे हाथ कपड़ों को वापस से धोने लगी। और मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होगी। जब भी तुम काम करोगी मेरे ये मासूम लब सिर्फ तुम्हारी तारीफ के लिए खुलेंगे। शामिर ने मुस्कुराते हुए कहकर मेरे हाथ से जान छुड़वाई। मेरे लिए कोई हुक्म तुम्हारे काम में तुम्हारी को मदद कर सकता हूँ या इसमें भी मेरी प्यारी बीवी को एतराज है? मिराह को इस तरह काम करते हुए देखकर शाहमीर को दिल से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मगर मिराह की लड़ाई का सोचकर शाहमीर ने उसे अपने काम से मना करने का इरादा तर्क कर दिया। मगर वो काम में मिराह की हेल्प करवाना चाहता। नहीं, आप जाकर आराम करें, मैं आपके कपड़े धोकर आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मिराह इस वक्त पूरी तरह से घरेलू लड़की बनकर अपने मीर के सारे काम करना चाहती थी। मैं आराम नहीं कर सकता क्योंकि आज संडे है और तुम अपना सारा दिन अगर काम में बर्बाद कर दोगी तो मेरे लिए टाइम नहीं बचेगा। इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ काम में। तुम धोती जाओ, मैं कपड़ों को सुखाने के लिए डालता जाऊंगा। इस तरह काम जल्दी हो जाएगा। मीर को मिरहा अपने पास रूम में चाहिए थी, मगर मिरहा को आज काम का जुनून चढ़ा हुआ था। मीर का अपना सर पीटने को दिल कर रहा था। जी नहीं, मैं सारे कपड़े खुद ही धोकर सुखाने के लिए डालूंगी। अच्छी बीवियां अपने शौहरों से काम नहीं करवाती। उठकर शाह मीर के कपड़ों को सुखाने के लिए डालते हुए बराबर जवाब दे रही थी। मेरी जान प्लीज, आज सुबह सुबह तुम्हें कौन सा बुखार चढ़ गया है? मुझे नहीं करवाने तुमसे काम। अच्छी बीवियां अपने शौहर की बात मानती है। शामिर इसके हाथों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया, जो रस्सी के ऊपर कपड़े डाल रही थी। मीर, हाथ छोड़िए, मुझे कपड़े डालने थे और मैं आपकी हर बात मानती हूँ, इसलिए मैं अच्छी बीवी हूँ। अपनी पुश्त पर खड़े हुए मीर की जानिब नजरें करते ही बोली, मेरी बीवी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। मगर मेरी जान, तुम्हारे ये हाथ इन कामों के लिए नहीं है। इन कामों को हम पैसे देकर करवा सकते हैं, मगर मोहब्बत तो पैसे देकर नहीं करवाई जा सकती। इसलिए मेरी प्यारी बीवी, ये काम का गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ रूम में चलो और अपने इन खूबसूरत हाथों से मुशक्कत करवाने के बजाय इनके मोहब्बत भरे लम्सों से मुझे खुश करो। मीर, पीछे हटे, आपके सख्त पेट मुझे बहुत चुभते हैं। ऐसे मत किया करें। शाहबीर ने सख्ती से अपने गाल मिरहा के मखमली गाल पर रब किए तो सख्त पेट से मिरहा मुंह बसोरते हुए अपनी गाल पर हाथ रखकर बोली, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मीर शाहमीर ने अपने गाल और भी जोर से रब करते हुए हाथ इसके पेट पर बांध रखे थे। शिकायती नजरों से मिरहा ने गर्दन घुमाते हुए शाहमीर की जानिब देखा। मीर प्लीज छोड़े, हम लोग सहन में खड़े हुए हैं। मिरहा ने शर्माते से लहजे में कहा था। तो भाई, सहन में खड़ा हूं तो अपनी बीवी के साथ रोमांस करने में क्या दिक्कत है? शामिर ने सवालिया नजरों से देखते हुए उसके गालों पर लब टच करते हुए कहा, मीर, गांव की औरतें और मर्द इस तरह रोमांस नहीं करते खुले में। अच्छा जी, गांव की औरतें और मर्द कैसे रोमांस करते? शामिर का तजस्सुस बढ़ने लगा था। गांव की औरतें और मर्द अपने रूम में लाइट्स ऑफ करके रोमांस करते हैं। ये किसने बताया? शाहमीर ने हैरानगी से गहरी नजरें मिरहा के चेहरे पर डालते हुए पूछा। आप हटे, मुझे यूं आप बातों में लगाकर काम करने से मत रोके और आप बताएं, आज आप क्या खाएंगे? अपने पेट से शाहमीर के हाथ हटाते हुए शाहमीर की बात को इग्नोर करके तार पर वापस कपड़े डालने लगी थी। मैं तो तुम्हें खाऊंगा, मेरी सबसे फेवरेट डिश तुम हो।
शामिर कहाँ उसे काम करने दे रहा था। इसकी कलाई से पकड़कर अपने करीब करते हुए नजर दिलकश अंदाज से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। मीर छोड़े, मुझे काम करने थे, मुझे अभी आपके लिए खाना भी बनाना है। मिरहा का ये बदला बदला अंदाज शामिर को हैरानी में डाल रहा था। बताएं आपको क्या पसंद है। अभी मीर हैरानी से मिरहा की जानिब देख रहा था कि मिरहा ने फिर से सवाल कर लिया। मीर की जान, मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुम्हें ही खाना है, और ये खाने वाला कौन सा नया जनून तुमने पाल लिया है। जो कुछ भी बनेगा मैं खा लूंगा। शामिर तो किसी और ही मूड में था और कुछ और ही करना चाहता था। अपने संडे के सारे प्लान जो उसने पिछले 8 दिनों से बनाए, मगर मिरहा को देख लगता था कि आज वो सारे प्लान मिट्टी में मिलाने वाली है। इसके सर पर तो काम का जुनून चढ़कर बोल रहा था। मिरहा, तो मुझे एक बात बताओ, ये सब आइडिया अचानक से तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आए? शामिर ने अपने दिमाग में जो सोचा इससे जबान तक ले आया था। क्या मतलब, मैंने कुछ गलत सोचा है? मिरहा तो आज सीधा सीधा जवाब देने के मूड में थी ही नहीं। बताओ, ये सब मशवरे तुम्हें किसने दिए हैं? शाहमीर को पक्का यकीन था कि मिरहा का ये दिमाग ठीक नहीं। मुझे किसी ने मशवरा नहीं दिया, ये सब कुछ मैंने खुद से सोचा है। खुद को मसरूफ दिखाते हुए रस्सी पर कपड़े डाले हुए, रस्सी पर कपड़ों को बार बार सीधा कर रही थी। एसीपी की नजर थी धोखा नहीं खाने वाली। मिरहा, मैंने पूछा, ये सब मशवरे तुम्हें किसने दिए हैं? तुम्हारा दिमाग कितना चलता है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए मीर की जान, झूठ बोलना बंद करो। मत भूलो कि तुम्हारा शौहर एक पुलिस वाला है। झूठ और सच में फर्क करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। शामिर भी अपनी आदत से मजबूर बात की तह तक पहुंचे बिना कहाँ पीछे हटने वाला था। क्या मीर, आप भी हर बात के पीछे पड़ जाते हैं? मिरहा जो जिला से गई, जब पता है कि पीछे पड़ जाता हूँ तो फिर बता दो मेरी जान कि मेरी मासूम से बीवी को ये सब काम वाले मशवरे किसने दिए? कौन है मेरे संडे का दुश्मन? क्योंकि मेरी बीवी इतनी मासूम है कि अपना झूठ भी अच्छे से नहीं बोल सकती, तो इतने सारे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकते। रस्सी पे कपड़े डालते हुए नजरें चुराते मिरहा को शामिर तंग करते हुए उसके सामने आन खड़ा हुआ। वीर, मुझे बहुत काम है। मिरहा शामिर की नजरों से घबराई हुई रस्सी को छोड़कर रूम की जानिब जा रही। अब तो शामिर को पक्का यकीन था कि मिरहा के दिमाग में यह खराबाती आइडिया कहीं और से ही आए हैं। वो भागता हुआ मिरहा के पीछे आकर दोनों हाथ इसकी कमर पर बांधे हुए इसका रुख अपनी जानिब करके खड़ा हो गया। बताओ, उसकी नजरों में नजरें गाड़े आईब्रो उठाकर पूछ रहा था। वीर, गांव की औरतें कहती हैं कि अच्छी बीवियां अपने शौहरों का काम करती हैं, वरना शौहर हाथ से निकल जाते हैं। बिरहा समझ चुकी थी कि मीर अब जाने बिना उसकी जान नहीं छोड़ेगा। और क्या क्या कहती हैं गांव की औरतें ने? मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाने रोज बनाया करूंगी, क्योंकि शौहर के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। मोहब्बत से अपने बाजू शाहमीर के गले में डालती हुई अपनी सारी जनरल नॉलेज शाहमीर को बता रही जो उसने गांव की औरतों से इकट्ठी कर रखी थी। शाहमीर मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी जानिब देख इसकी सारी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। पागल लड़की, खाना बनाओ या ना बनाओ, ये कपड़े धो या ना धो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर के सारे रास्ते तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म हो जाते, इसलिए फजूल में खुद को मत थकाओ। तो मेरे प्यारी दोस्त, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।